بالکل ایران سرنڈر تو نہیں کرے گا، لیکن میم ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ ایک دوسرے کے الائز بن کر سامنے آئے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے نظر آئے ہیں. اب اس سچویشن میں جب ایران پر حملہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں دیگر اسلامی ممالک کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ کن کن ممالک کو آگے آنا چاہیے؟ اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کریں تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور دوسری طرف ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہوئے ہیں مارکہ حق کے بعد. پاکستان کا کیا کردار ہوگا اس پوری سچویشن میں؟ دیکھیے، جو مسلمان ممالک ہیں پہلے تو گلف اسٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں جو ایران کے بالکل برابر میں ہیں، اور جن میں سے بہت سے ممالک ہیں جہاں امریکی بیسز بھی ہیں. یہ دیکھیے نا، یہ نہ بھولیں کہ اس میں بہت سے ممالک ہیں جدھر امریکی بیسز بھی ہیں. تو حالانکہ سعودی عربیہ نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو ہماری ٹیریٹری یا ہماری ایئر اسپیس ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے ان کے خلاف، ایران کے خلاف. اور آپ کو یہ بتائیں کہ بہت سے جو گلف اسٹیٹ تھے انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا تھا، پبلکلی بھی کہا کہ ہمارے لیے اب خطے میں ایران اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا اسرائیل ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں ایران کا خطے کے ممالک کے ساتھ کافی تعلقات گڑبڑ تھے. ابھی جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، OIC کی اسپیشل جو میٹنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے وہاں سعودی عربیہ میں، تو اس میں غازہ کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی تفصیل میں بات ہوئی ہے، اور وہاں بھی اس بات کو دہرایا گیا کہ جو ملک ہیں خطے کے وہ اگینسٹ ایسے چاہتے ہیں. لیکن جو ریئلسٹک بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ لفظی طور پر کہہ دیں لیکن امریکہ نے تو کرنا وہی ہے اور اسرائیل نے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں کہ مسلمان دنیا کھڑی ہو گئی اور کہا جی آپ کی بیسز بند کریں اور نکل جائیں اور یہ کریں. وہ تو نہیں آپ نے دیکھا نا، وہ تو نہیں ہے. وہ دا ریلیشن شپ از ویری ڈفرنٹ جو امریکنوں کے ساتھ ہے موسٹ گلف اسٹیٹ کی. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو خاص طور سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بہت اچھے اس وقت امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لائک ان دا پاسٹ ابھی بھی پاکستان نے امریکہ کو باور کروایا اس بات پہ کہ یہ اٹیک جو ہے اس طرح کا اٹیک ہوگا تو وہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی بات چیت، اور پاکستان نے کنٹینیوسلی ایران کو اپنی سپورٹ دی، ڈپلومیٹکلی یونائٹڈ نیشنز میں دی، UN سیکورٹی کاؤنسل میں دی، پبلکلی دی. IAEA میں جب امریکہ وہ ایران کا کیس آیا تو ہمیں خود جو پاکستان میں ایرانی سفیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ایسے بولے ہیں IAEA میں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں، جیسے کہ ایران کے ریپرزینٹیٹیو بولتے. تو پاکستان نے بالکل اپنا حق ادا کیا ایران کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے ہم جنگ میں تو نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ پاکستان نے امریکہ کو بھی باور کروایا، پاکستان نے ڈپلومیٹکلی UN میں بھی IAEA میں بھی جتنی سپورٹ کر سکتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب یہ نیگوسیشنز کی ابھی جو راؤنڈ نیگوسیشنز کا امریکنوں کا ہو رہا ہے ایرانیوں کا، تو پاکستان نے آفر کیا تھا، پاکستان کے فارن منسٹر نے اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ کو آفر کیا، اور وہ دیکھ رہے تھے ایرانی کہ وہ کہاں کریں، پاکستان میں کریں، کیونکہ پاکستان کا ایران سے بھی، جیسے آپ نے کہا امریکہ سے بھی تعلقات ہماری ٹھیک ہے، ایران سے تو بہرحال برادرانہ ہے. تو پاکستان آفرڈ اٹس اون ٹیریٹری کہ آپ ادھر آ کے کر لیں. پھر ترکی نے بھی آفر کیے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان بھی جائے گا ایز ون آف دا کنٹریز جو جب یہ نیگوسیشن ایران کی اور امریکہ کی ہوں گی. پھر ایران نے خود فون کیا اور کہا، انہوں نے ہمارے بھی گورنمنٹ کو فون کر کے ٹاپ لیول پہ کہا کہ ہم یہ نیگوسیشن چاہیں گے کہ وہاں عمان میں ہو، کیونکہ جب پچھلی دفعہ اٹیک کیا ہے جون میں، اس سے پہلے جب نیگوسیشن ہو رہی تھی تو عمان کی تھرو ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے عمان میں ہوگی. تو جو پاکستان کا آپ کہہ رہی ہیں رول، وہ پاکستان جو ادا کر سکتا ہے رول. اب اگر ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تھوڑی بہت، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امریکہ آپ کی اور میری بات مانے گا، امریکہ پاکستان کی بات مانے گا یا ABCD کی. امریکہ بس ایک ملک کی بات مان رہا ہے اس میں، وہ ہے اسرائیل. جی اور دوسرا یہ کہ اگر امریکہ کوئی بات مانے گا وہ طاقت مانے گا. اب
कौन कितनी ताकत दिखा सकता है वो देखेंगे कि ईरान कितना फाइट बैक एबिलिटी है।